أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 21. یا ایہا الناس، اے لوگو. یہ عام خطاب ہے تمام انسانیت کو. پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی اور پھر مومنوں کے صفات بیان کیے کہ متقی کون لوگ ہو سکتے ہیں. پھر کافروں کے ان میں دو قسمیں تھی، ایک ظاہراً کافر، ایک منافق. پھر قرآن اور مخالفین کے بارے میں چند امثال بیان کیے کہ قرآن کی مثال بارش کی ہے، اس میں وعیدات ہیں. یہ کافر لوگ اور یہ مخالف لوگ قرآن کو سننا نہیں چاہتے، البتہ فائدے کی چند باتیں سن لیتے ہیں. ان کے امثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو. اس میں ساری دنیا ہے. یہ خطاب صرف مولویوں کو نہیں، صرف شیوخ کو نہیں، عرب کو نہیں، عجم کو نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو. اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، غلامی کرو اپنے رب کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اور بندگی اور عبادت، کسی کے سامنے عبادت والی عاجزی اور تصنع اور تملق اور چمچگیری جائز نہیں. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، بندگی کرو، غلامی کرو اپنے رب کی. پھر رب بھی بتاتا ہے کہ دیکھو، ایک تو تمہارے گھروں کے اندر مجازی طور پر تمہیں پالنے والے ہیں، یا دنیا کے اندر تمہیں تنخواہیں دینے والے ہیں، یا جو ذریعہ رزق بنتا ہے وہ مراد نہیں. ربکم الذی، تمہارا اپنا پروردگار، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ اس ذات کی غلامی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے اور اکیلا تمہارا پیدا کرنے والا بھی نہیں. شاید تمہیں کوئی یہ کہے کہ تمہیں تو والدین نے پیدا کیا، انہوں نے محنت کی. اللہ فرماتے ہیں والذین،
اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم لوگوں سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر تم کہو کہ اس کو بھی والدین نے پیدا کیا تو اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے بالآخر تم پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی خالق، ابتدائی پیدا کرنے والا، بنیاد رکھنے والا ہمارا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم عبادت صرف اس ایک کی کرو گے، بندگی اور غلامی اسی ایک کی کرو گے، اور اس کو اپنا خالق سمجھو گے، اور اپنے پہلوں کا بھی اس کو خالق سمجھو گے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم بچ جاؤ آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو تو تقوی کے پیدا کرنے کا گھر یہ ہے کہ تم غلامی ایک رب کی کرو اور یہ عقیدہ بناؤ کہ ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے اور ہمارے پچھلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تو تقوی اسی سے پیدا ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی صرف نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، لمبی لمبی قمیصیں پہنتا ہے، تسبیح گلے میں لٹکاتا ہے، بڑے لمبے لمبے بال رکھتا ہے اور مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کسی ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے میں متقی بن جاؤں گا، تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ایک تصور اور ایک فکر کو عام کیا گیا ہے۔ میں نے جو یہ عوام کو قرآن پڑھانا شروع کیا، میرا مقصد یہ ہے کہ ان عوام کی بنیاد نکل گئی۔ پیسہ عوام کا لگتا ہے، مساجد عوام بناتے ہیں، مدارس عوام بناتے ہیں، مدارس عوام کے پیسے پہ چلتے ہیں، لیکن دین کے اندر ٹھیکیدار ملا بنا ہوا ہے۔ اس نے قرآن کریم کے بہت سارے حقیقتوں کو الٹا کیا ہے۔ وہ تقوی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ سفید کپڑے پہن کر کے اسے روزہ لگاؤ، بیت اللہ جاؤ اور نمازیں زیادہ پڑھو اور داڑھی لمبی رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، خاص اپنے رب کی غلامی اور بندگی کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے پچھلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بچ جاؤ آگ سے۔ ہمیں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ متقی بن جاؤ تو اس کا گر صرف نمازیں پڑھنا نہیں، صرف اذکار اور روزے لگانا نہیں، بلکہ بندگی اور غلامی اور چمچگیری صرف ایک رب کے سامنے کرو، باقی ساری دنیا کے سامنے اکڑ کر چلو، سر نہ جھکاؤ۔ جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، کوئی اللہ کا واسطہ دیتا ہے تو پھر جھک جایا کرو رب کے سامنے، اور یہ عقیدہ بنا ڈالو کہ وہ رب مستحق ہے عبادت کا، اس لیے کہ ہمیں بھی پیدا کرنے والا ہے اور ہمارے پچھلوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ پھر اب رب العالمین مزید اپنے الوہیت کی صفات بیان کرتا ہے کہ تمہیں یہ عقیدہ بنانا اس لیے ضروری ہے، حق بھی بنتا ہے کہ تم اللہ کے لیے یہ عقیدہ بناؤ۔ کیوں حق بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے احسانات بھی تو دیکھ لو۔ ہم تمہیں جو کہتے ہیں کہ ایک رب کی غلامی کرو، اسی کو خالق سمجھو، تو یہ ہم ویسے نہیں کہہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات کو بھی ذرا گن لو۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس کی غلامی کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، جس کو خالق سمجھنے کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیسے اللہ ہے؟ الذی، وہ ایسی ذات ہے، جعل لکم،
جنہوں نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش بچھونا، یہ زمین جو بچھا ہوا ہے جس کے اوپر تم گھوم رہے ہو، لیٹ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اور جس زمین کے اندر تم اشیاء اناج اور غلے اگا رہے ہو، یہ اگر بچھونا نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا، پہاڑوں کی طرح اونچا نیچا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فراشن بچھونا، والسماء، اور بنا دیا آسمان کو بناءً چھت، آسمان کو رب العالمین نے چھت کی مانند تمہارے اوپر کھڑا کر دیا، اور زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا۔ تو اتنا بڑا احسان کرنے والا ہے، تم پھر اس کی غلامی کیوں نہ کرو؟ یہ تو ساری تمہارے اوپر نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے، پھر اس کا بھی اکیلا مالک نہیں، یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بھی ذرا دیکھ لو۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان کی طرف سے، ماءً، پانی، اور وہ آسمان سے پانی کو بھی اتار رہا ہے، یہ بارش برسانے والا بھی وہی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پس اگاتا ہے اس پانے کی ذریعے، نکالتا ہے بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل اور اناج، یہ پھل اور اناج اگانے والا بھی وہی، رزقا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری روزی اور رزق کے لیے۔ دیکھو کتنا بڑا خدا ہے کہ تمہارا خالق بھی ہے، اور زمین و آسمان بنانے والا بھی وہی ہے، آسمان سے یعنی اوپر سے پانی برسانے والا بھی وہی، اور پھر اس پانی کے ذریعے غلے اور پھل بھی اگانے والا وہی۔ کس لیے؟ اپنے کھانے کے لیے نہیں، رزقا لکم، تمہارے فائدے اور تمہارے رزق کے لیے۔ پر جب پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا محسن ہے، یہ سارے کام وہی کرتا ہے، فلا تجعلوا، پس مت مانو، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، دیگر شریک۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ حق بنتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا، پس مت سمجھو، مت مانو، نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ خوب سمجھ رہے ہو کہ خالق مالک وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارے کام میں نے اکیلے کیے، فرش زمین کو بچھونا بناتے وقت تمہارا کون سا بابا میرے ساتھ تھا؟ علی تھا اس وقت، آدم تھا، محمد تھے، موسیٰ عیسیٰ تھے، عبدالقادر جیلانی تھے۔ جب زمین کو اللہ فرش بنا رہے تھے تو کون اس کا ساتھ تھا؟ آسمان کو جب چھت بنا رہے تھے تو کون اس کے ساتھ تھا؟ وہ جب آسمان سے بارش برساتا ہے تو کون اس کی مدد کرتا ہے؟ زمین سے پھل اگانے میں کون اس کی مدد کرتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی برسانے والا نہیں، کوئی چھت اور بچھونا بنانے والا نہیں، کوئی زمین سے پھل اگانے والا نہیں، مگر صرف وہ ایک اللہ ہے جس کو ہم رب بولتے ہیں، اللہ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے، اندادن، شریک، دیگر لوگوں کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، یا اللہ کہو یا علی نہ کہو۔
فلان کتاب نے لکھا ہے، فلان کتاب نے لکھا ہے. ارے ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب کے نیچے سمجھو، ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب کا غلام سمجھ لو. فلا تجعلوا للہ، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، کسی اور کو یا فلان نہ کہو، کسی اور کے سامنے گڑ گڑاؤ نہیں، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کرو، کسی اور کے سامنے طمع اور لالچ نہ کرو، کسی اور کے سامنے دستے سوال اور دستے فریاد دراز نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم خوب سمجھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ خالق مالک وہی ہے. اب بات آ گئی قرآن کی کہ بھائی یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شریک نہ بناؤ، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا کہو اور وہ حاضر نہیں ہے اور یہاں موجود نہیں ہے، تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہو اور تمہاری آواز ہوا کے لہروں پر اس تک نہیں پہنچ رہی ہے عادتاً، تم اس کو یا نہ کہو، تم ان کو اپنا داتا نہ کہو، ان کو دینے والا مت کہو، اس کے سامنے فریادیں مت کرو، اس سے طمع نہ رکھو، اور وہ شفا دینے والا مت سمجھو. یہ سارا شرک ہے. اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں جی دیگر کتابوں میں تو لکھا ہے، فلان کتاب میں تو لکھا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن بھی ایک کتاب ہے. اب اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن تو دیگر کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، یہ بھی تو العیاذ باللہ ایک انسان نے لکھی ہے یا ایک انسان نے بنائی ہے، جس طرح کے لوگوں کا خیال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، دیگر کتابیں اور اس کتاب میں بہت بڑا فرق ہے. یہ تمہاری جتنی کتابیں ہیں جس نے تمہیں فرقے فرقے میں تقسیم کیا ہے، کوئی دیوبندی بنا، کوئی بریلوی بنا، کوئی پنچپیری بنا، کوئی کیا بنا، ہر پیر اور ہر مولوی نے اپنی دکان چمکائی ہے اور لوگوں کو اپنی دکان کی طرف بلا رہے ہیں. ان دکانوں کے نام ہیں، دیوبندیت بھی ایک دکان ہے، بریلیت بھی ایک دکان ہے، پنچپیریت بھی ایک دکان ہے، اشاعت بھی ایک دکان ہے. یہ ساری دکانیں ہیں. اللہ کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اب اللہ قرآن کی صفائی بیان کرتا ہے کہ تم اس کو مان لو. یہ دکاندار لوگ جو تمہارے سامنے جن کتابوں کو سامنے کرتے ہیں یا جن لوگوں کے اقوال سامنے کرتے ہیں، دیوبندی المحند المفند کو سامنے کرتے ہیں، بریلوی اسی طرح اپنے حسام الحرمین کو سامنے کرتے ہیں، فتاوی رضویہ کو سامنے کرتے ہیں، کنز الایمان کو سامنے کرتے ہیں، اہل حدیث بخاری کو آگے کرتے ہیں، مسلم شریف کو آگے کرتے ہیں، اور پنچپیری لوگ آگے تو قرآن کو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے مفہوم کو مخلوق سے تمہیں سمجھا رہے ہیں. قرآن کے بیچ بیچ میں اپنے شیخ القرآن کا نام تمہیں یاد دلا رہے ہیں. شیخ القرآن نے یہ کیا، شیخ القرآن نے اتنی خدمتیں کی، پیر بخاری صاحب نے یہ کیا، عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب نے یہ کیا، مولانا حسین علی صاحب نے یہ کیا، ہمارے اکابرین نے یہ کیا. وہ قرآن کے ضمن میں تمہیں غیر اللہ سنا رہے ہیں، قرآن کو غیر اللہ کا پیش خیمہ بنا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے تمہیں اپنے اکابرین کا رٹ لگوا رہے ہیں. قرآن کا نام اور قرآن کی کتاب اور تصویر کو سامنے رکھ کر اپنے بڑوں کو تمہارے سامنے لا رہے ہیں اور تمہیں ان کا غلام بنایا جا رہا ہے، زندہ پیر کا غلام بنایا جا رہا ہے. شیخ القرآن، کوئی مردہ شیخ القرآن، کوئی زندہ شیخ القرآن، کوئی زندہ بخاری، کوئی مردہ بخاری. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا،
ان میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال قرآن میں ہے۔ اب اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ نہیں قرآن بھی تو کسی سے سیکھنا ہے اور قرآن بھی تو ایسا، بہانے بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم فی ریب، شک میں، مما، اس کتاب کے بارے میں، نزلنا، جس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اگر تمہارا یہ شک ہے کہ یہ قرآن یہ بندہ بنا رہا ہے، یہ ہم جو تھوڑا تھوڑا اس پر نازل کرتے ہیں اور وہ تمہیں ایک آیت سنا دیتے ہیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 آیت، کبھی 10 آیتیں سنا دیتے ہیں، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ محمد بنا رہا ہے، العیاذ باللہ، یا کوئی دیوتا سنا رہا ہے اس کو، یا کوئی جن سمجھا رہا ہے اس کو، یا کوئی استاد خفیہ اس نے رکھا ہے وہ اس کو لکھوا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سارے شکوک کو دور کرو، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، قرآن بخاری کی طرح نہیں، قرآن تمہارے شیوخ کی طرح نہیں، قرآن کی آیتیں تمہاری کتابوں کی طرح نہیں، قرآن کو سمجھ لو۔ ان کنتم، اگر ہو تم فی ریب، شک کے اندر، مما، اس قرآن کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے رسول محمد پر، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو کہ کوئی بنا رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پس لے آؤ ایک سورت کو، من مثلہ، اس کی طرح، ساری دنیا جمع ہو جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ سارے مددگاروں کو، تمہارے جتنے شیوخ القرآن ہیں، تمہارے جتنے بخاریان ہیں، تمہارے جتنے مسلمین ہیں، تمہارے جتنے علماء اور بزرگ اور سارے شاعر ہیں، سب کو جمع کرو، قرآن کی طرح ایک سورت، سورتن، تنوین تنکیر کے لیے ہے، ایک چھوٹی سورت لے آؤ جو قرآن کی طرح ہو، اس کی طرح کمالات ہوں اس میں، ایسے استعارات ہوں اس کے اندر، ایسی فصاحت ہو، ایسی روانگی ہو، ایسے اشارے، اس کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی بلا سکتے ہو، یہ جو تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو شیخ القرآن کو کی طرف، مردہ شیخ القرآن اور زندہ شیخ القرآن کی طرف لوگوں کو لا رہے ہو، ساری عوام تمہاری تقریباً تمہیں خدا سمجھے ہوئے ہیں، جس طرح کہ خدا کا دفاع کیا جا رہا ہے اس طرح تمہارا دفاع کیا جا رہا ہے، جس طرح خدا کے بارے میں کوئی بات کرے تو لوگوں کی کھالیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس طرح تمہارے بابوں اور تمہارے شیوخ اور تمہارے استادوں اور تمہارے امیروں کا جب کوئی نام لیتا ہے تو تمہاری کھالیں سرد اور سرخ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ تمہیں اللہ کی طرح لگ رہے ہیں، یہ قرآن کا بہانہ بنا کر تم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو نہیں منوایا جا رہا، یہ لوگ تم سے اپنے بڑوں کو منوا رہے ہیں، اپنے پیروں کو منوا رہے ہیں، اپنے باپوں کو منوا رہے ہیں۔ کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ قرآن کا نام لے کر، قرآن کی طرف دعوت دے کر غلام اللہ خان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور شیخ غلام اللہ خان کا نام لیتے ہیں اور اس کا بول بالا کیا جاتا ہے۔ کوئی پنجاب میں بیٹھ کر عنایت اللہ شاہ گجراتی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، عنایت اللہ شاہ گجراتی اور ان کے خاندان کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، قرآن کو بہانہ بنا کر اپنے پیروں تلے نیچے لاتے ہیں لوگوں کو، قرآن کو بہانہ بنا کر حسینیت کو تسلیم کروایا جا رہا ہے، قرآن کو بہانہ بنا کر اہل بیت کو منوایا جا رہا ہے، قرآن کو بہانہ بنا کر حسینیت اور علویت کو منوایا جا رہا ہے، قرآن کو بہانہ بنا کر بخاریت کو منوایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ساری امیدیں اس گھر کے ساتھ وابستہ ہیں، اور خیبر پختونخوا میں شیخ القرآن کے گھرانے کو خدا اور بت بنایا ہوا ہے،
لوگوں کو اللہ کے قرآن کا بہانہ بنا کر شیخ القرآن کے خاندان اور اس کے گھر اور اس کے دربار کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ آج اللہ پر کوئی نہیں لڑتا۔ آج اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے تو قرآن کی آیات اور قرآن کے تفاسیر پر لڑائی نہیں ہے، اپنے بڑوں پر لڑائی ہے۔ جمعیت والے سرخ ہو جاتے ہیں فضل الرحمان اور مفتی محمود سے اگر کوئی انکار کرتا ہے اور ان کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو جمعیت والے سارے اس کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ آپ کے اکابر ہو گئے یا یہ تمہارے خدا بن گئے؟ اشاعت والے سارے کے سارے قرآن اور سنت کی وجہ سے لوگوں سے نہیں ڈرتے، اپنے بڑے کو منواتے ہیں۔ اگر اس کے بڑے اور ان کے علماء کو تم نے ٹارگٹ کیا تو تمہارے پیچھے ایک لین لگ جائے گی۔ ہر ایک جماعت نے اپنے بت تراشے ہیں اور ان بتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جا رہا ہے۔ اب ان بتوں کی طرف دعوت دینے کے لیے کسی نے قرآن کو آگے کیا ہے، ان بتوں کی طرف دعوت دینے کے لیے کسی نے بخاری کو آگے کیا ہے، ان بتوں کو دعوت دینے کے لیے کسی نے المحنت کو آگے کیا ہے، ان بتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کسی نے شامیہ اور عالمگیری اور ہدایہ کو آگے کیا ہے، مگر کیا سب نے ہے، لیکن کیا ہے اپنے بتوں کی طرف بلانے میں۔ تو میرے اللہ قرآن کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنے بتوں کو دعوت نہ دو۔ قرآن پڑھ پڑھ کر پنجپیر کی دربار کو صرف پہچان لیا، قرآن پڑھتے پڑھتے تم نے صرف پیر بخاری کی خاندان کو سمجھ لیا۔ ارے قرآن کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس ایک دربار سے جڑ لیتے، تم ایک دربار کو پہچان لیتے جو اللہ کا دربار ہے، اس کے علاوہ سارے دربار چھوڑ دیتے، تب مزہ آ جاتا۔ اب پڑھتے ہو قرآن، مانتے ہو زمینی خداؤں کو، پڑھتے ہو قرآن، بن رہے ہو دیوبندی، پڑھتے ہو قرآن، بن رہے ہو اشاعتی اور پنجپیری، پڑھتے ہو قرآن، بن رہے ہو پیر بخاری کی مرید، پڑھتے ہو قرآن، بن رہے ہو کسی لیڈر کے غلام، پڑھتے ہو قرآن اور بن رہے ہو حنفی دیوبندی بریلی پنجپیری۔ شرم کی بات ہے۔ عواموں سمجھ لو، لوگوں نے دکانیں چمکائی ہیں، یہ تمہیں جو اپنے درباروں میں بلایا جا رہا ہے، ارے 12 ربیع الاول ہے، او یہاں پیغمبر پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک آ گیا، دروس کے لیے آؤ، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ساری دکانداریاں ہیں، یہ تمہیں اپنا دربار دکھا رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ کا دربار نہیں دکھا رہے۔ اگر اللہ کا دربار دکھایا جاتا تو قرآن کے اتنے دروس ہو گئے، یہ 60-70 سال میں پاکستان کے اندر قرآن کے اتنے دروس آ گئے، اتنے بڑے بڑے درسگاہیں بن گئیں، لیکن اللہ تعالی کی وحدانیت ایک آدمی میں نہیں آئی، سارے انسانوں کی پجاری بن گئے۔ کوئی شیخ القرآن کا پجاری بنا، کوئی اشاعت کا پجاری بنا، کوئی دیوبندیت کا پجاری بنا، کوئی سپاہ صحابہ کا پجاری بنا، کوئی نیشنل مسلم لیگ کا پجاری بنا، اور کوئی دیوبندیت کا پجاری بنا، کوئی بریلویت کا پجاری بنا۔ ارے اگر تم قرآن پڑھانا چاہتے تھے، اگر تمہارا قرآن اللہ کے کلام کی طرح سنایا جاتا اور پڑھایا جاتا تو جو لوگ تمہارے سامنے بیٹھ کر کے شرف تلمذ حاصل کرتے ہیں، قرآن تم سے پڑھتے ہیں، تو وہ تمہیں بھی نہ پہچانتے، تمہارے سامنے بھی وہ عاجزی نہ کرتے اور تمہارے ساتھ ہاتھ ملانے کو سعادت نہ سمجھتے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کو سعادت سمجھتے۔ لیکن جب تمہارے درباروں میں قرآن پڑھتا ہے تو تمہاری قدم بوسی کو وہ برکت سمجھتا ہے، تمہارے سامنے گڑ گڑانے اور عاجزی کو وہ اللہ کی رضا سمجھتا ہے، تمہیں شکرانہ دے کر، تمہیں خیرات دے کر، تمہیں پیسے دے کر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ قرآن تم اللہ کی دعوت کے لیے پڑھاتے، اگر تمہاری قرآن کی دعوت کا مقصد رب کی طرف بلانا ہوتا، لوگوں کو رب کا دربار دکھانا ہوتا، تو جو تم سے پڑھتے ہیں وہ تم سے نہ ملتے،
وہ گلی اور کوچوں میں فقراء اور غریبوں پر اپنے پیسے تقسیم کرتے. وہ تمہارے دربار میں تحفے تحائف لانے کی بجائے غریبوں اور فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کے گلیوں میں گھوم گھوم کر تلاش کرتے اور یتیموں اور بیواؤں کے گھروں کو تلاش کر کے ان کو تحفے تحائف دیتے. لیکن یہ جو ہم سارے کے سارے قرآن پڑھ کر کے کسی ایک دربار سے جڑ جاتے ہیں، یہ دکانداری ہے مسلمانوں. میری مانو یا نہ مانو، رات کے اندھیرے میں اس پر غور کرو. اللہ کے لیے تمہارا مال لوٹا جا رہا ہے، تمہارے پیسے لوٹے جا رہے ہیں، تمہاری عبادتوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور تمہیں قرآن کا آڑ دے کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، درس قرآن کا بہانہ بنا کر اور قرآن کے اجتماعات کا بہانہ بنا کر تمہیں اپنا غلام بنایا جا رہا ہے، تمہیں اپنا گھر دکھایا جا رہا ہے، تمہیں پنجپیر دکھایا جا رہا ہے، تمہیں گجرات دکھایا جا رہا ہے، تمہیں تعلیم القرآن سنایا دکھایا جا رہا ہے، تمہیں شیخ القرآن غلام اللہ خان بتایا جا رہا ہے، تمہیں قاضی شمس الدین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تمہیں اشرف علی تانوی کا غلام بنایا جا رہا ہے، تمہیں رشید احمد گنگوہی کا غلام بنایا جا رہا ہے، تمہیں اکابرین دیوبند کا غلام بنایا جا رہا ہے. ارے تمہیں حق نواز جنگوی اور فلانا اور منیر شاکر کا غلام بنایا جا رہا ہے. اللہ کے لیے میری باتوں کو دل کے کانوں سے سن لو. یہ ساری دکانداریاں ہیں. قرآن صرف وہ ہے جس کے درس کے بعد تم استاد کو بھول جاؤ. قرآن کا درس صرف وہ قرآن کا درس ہے جس کو سننے کے بعد تم اپنے استاد کو بھول جاؤ اور اللہ کو یاد کرو. جب تمہیں استاد یاد آتا ہے، جب تم استاد کے نام لینے والے بن جاتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ مجھے مشرک بنایا جا رہا ہے. ہمیں استادوں سے کام نہیں، ہمیں خاندانوں سے کام نہیں، ہمیں درگاہوں سے کام نہیں. ہم تمہیں قرآن سمجھا کر تمہیں رب کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. خدا را صرف اللہ کو جان لو. یہ اکابرین، یہ شیوخ القرآن، یہ درباریں، یہ فلان مرکز، یہ فلان مرکز، خدا کی قسم یہ تمہیں اپنے گھروں پہ بلا کر لوٹنا چاہتے ہیں. ان کے بنگلے آسمانوں تک پہنچ گئے اور تم زمین بوس ہو رہے ہو. اوے مالدارو، جو مالدار لوگ ان بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیتے ہو، خدا کی قسم تم لوگوں نے اپنے لیڈروں، اپنے استادوں، اپنے شیوخ کو تو راضی کیا، پر خدا کی قسم تم نے رب کو راضی نہیں کیا. اس لیے کہ رب راضی ہوتا ہے اپنا پیسہ کسی یتیم کے پیٹ میں ڈالنے سے، رب راضی ہوتا ہے اپنا پیسہ کسی غریب کے جیب میں ڈالنے سے، رب راضی ہوتا ہے یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کی تیمارداری کرنے سے. لیکن تم لوگ غریبوں کے گھرانوں کو تو پہلے جانتے نہیں ہو. اگر جانتے ہو تو اپنے دولت اور پیسے کے 2% یا 1% یا 1.5% غریبوں کو شاید دیتے ہوں گے، وہ بھی اپنی جماعتی بنیاد پر، لیکن باقی 99% اپنے بڑوں کو دیتے ہو. خدا کے لیے تمہارا پیسہ بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے. قرآن کے سامنے بیٹھے ہو، شخصیت برس بن رہے ہو. تم نے پورا قرآن پڑھ کر کے، قرآن جہاں تم نے پڑھا اس دربار کو تم نے جانا اور اس استاد کو تم نے پہچانا، لیکن رب کو ابھی تک نہیں پہچانا. اور رب کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ تم دنیا کو بھول جاؤ، دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، استادوں سے لا تعلق ہو جاؤ، رب کے ساتھ تعلق جوڑو. تو میرے رب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے مما اس قرآن اور کتاب کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، مرد بن کر لے آؤ، بصورتن ایک چھوٹی صورت کو، میں مثلی ہی اس قرآن کی طرح، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لاؤ سارے آلہاؤں کو، سارے مددگاروں کو بلاؤ،
من دون اللہ اللہ کے نیچے، اللہ کے نیچے جتنے ہیں سب کو بلاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، بخاری بھی ایک کتاب ہے، قرآن بھی دیکھو توحید بیان کرتا ہے، ہمارے بڑے بھی توحید بیان کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں مرد بن جاؤ، پھر قرآن کی طرح ایک آیت تو لکھ کر کے لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر ذرا ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر ڈرو آگ سے، التی، اس آگ سے، وقودہا، جس کا ایندھن الناس، لوگ ہوتے ہیں، والحجارت، اور پتھر ہوتے ہیں۔ یہ ناس سے مراد لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اور قرآن کا بہانہ بنا کر مخلوق کے ساتھ محبت بنا رہے ہیں۔ ارے پہلے جو ہے نا میں ایک پیر کے ساتھ محبت رکھتا تھا، اب پنج پیر کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، پہلے فلان پیر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اب پیر بخاری سے تعلق رکھتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ وہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ، وہاں بھی شرک یہاں بھی شرک، وہاں بھی تم مشرک یہاں بھی تم مشرک، اس لیے کہ مخلوق بنا رہے ہو۔ تو وقودھا الناس، اس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارت، اور وہ پتھر ہوں گے، یا تو گوگڑ کا پتھر مراد ہے، یا والحجارتوں سے مراد وہ پتھر ہے جن پتھروں کی پوجا کی گئی ہے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ الناس سے مراد عام لوگ ہیں، والحجارتوں سے مراد خاص لوگ ہیں، لیڈر قسم کے لوگ، یہ پیر قسم کے لوگ، یہ پیشوا قسم کے لوگ، یہ سارے اس کے ایندھن ہوں گے۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور ایسے ہی لوگ کافر ہیں جو قرآن پڑھ کر کے مخلوق کو پہچان رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی مخلوق کے درباروں کا طواف کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر اور سمجھنے کے بعد بھی ایک شخصیت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک امیر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اس درد کو سمجھے جو قرآن نے بیان کیا اور منیر شاکر کی زبان سے نکل رہا ہے۔ لوگوں میرے دربار میں مت آؤ، میرے دربار میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اس قرآن کے ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کے دربار کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ اگر قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے بعد بھی تم میرے دربار کے چکریں لگاؤ تو خدا کی قسم ناکام ہو جاؤ گے۔ لفظی ترجمہ سنو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، من قبلکم، جو تجھ سے پہلے تھے، لعلکم، اس لیے تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو بنا دیا، بناء، چھت، وانزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان کی طرف سے، ماء، پانی کو، فاخرج به، پس نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل اور اناج، رزقا لکم، تمہارے روزی اور فائدے کے لیے، پس فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم تعلمون، اور تم خوب سمجھ رہے ہو، وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو، فی ریب، شک کے اندر، مما، اس قرآن کے بارے میں، نزلنا،
جو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ پس تم لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت، من مثلہ اس قرآن کی طرح، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لاؤ سارے امدادیوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن بھی کتاب ہے، بخاری بھی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ اور رسول لے آئے ہیں اور بخاری بھی اللہ اور رسول کی کتاب ہے، تو تم پھر میری قرآن کی طرح ایک آیت تو بناؤ نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ پھر ڈرو آگ سے، التی اس آگ سے، وقودها جس کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، والحجارت اور پتھر ہوں گے، عام لوگ بھی خاص لوگ بھی، عوام بھی اور ان کے پیر اور لیڈرز بھی، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے یہ آگ کافروں کے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن پر حقیقی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو قرآن کی آڑ میں اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو ایک دربار سے چھڑا کر اپنی دربار کی طرف لاتے ہیں، اپنا دربار ان کو دکھاتے ہیں، الہ العالمین عوام کو ایسے لٹیروں سے بچائیں۔ پروردگار عالم زمین کے خداؤں سے لوگوں کو توبہ طائب کریں۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمارے سارے سننے والوں کے تعلقات مخلوق سے کٹوا کر اپنے ساتھ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ